قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت اس کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کتنی بہترین نصیحت تمہیں کرتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جو ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس آیت پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے، 3 کاموں سے روکا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا، وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یہ آیت قرآن کریم کی بہت اہم آیات میں سے ہے۔ اب جو عدل کا لفظ ہم سنتے ہیں نا، انصاف کا لفظ، ہمارے ذہن میں اس کا بہت ایک محدود تصور آتا ہے۔ انصاف کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ جج کو انصاف کرنا چاہیے، ایک کمشنر کو انصاف کرنا چاہیے، ایک حکمران کو انصاف کرنا چاہیے۔ یہ بالکل اس کا مفہوم ہے اور بہت اہم مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اس گرمی میں عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ انصاف کرنے والا حکمران اللہ کی نظر میں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں، جو ہماری روٹین کی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ہماری سوشل لائف ہے، ہماری فیملی لائف ہے، اس میں بہت سی جگہوں پر ہم اس مفہوم کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اور جس کا جو حق ہے وہ آپ اس کو نہ دیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں ناانصافی، عربی میں اس کو کہتے ہیں ظلم۔ عدل کی جو ضد ہے عربی میں وہ ظلم ہے۔ اب ظلم کے مختلف طریقے ہیں معاشرے میں، اور ہمیں ان سارے طریقوں سے بچنا ہے، اور انصاف کے بہت سے طریقے ہیں، ہم نے وہ سارے طریقے اپنانے ہیں، تب جا کر ہم قرآن کی آیت کے اس ایک حصے پر عمل کر سکیں گے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ماتحت ملازمین کام کرتے ہیں، کوئی کسی کمپنی کا آنر ہے، کسی ادارے کا مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، کسی بھی ایسی پوزیشن پر ہے کہ اس کے ماتحت 20، 25، 30، 100، 200، 300 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ملازمین کے حقوق وابستہ ہیں اس کمپنی کے آنر سے، جو ڈائریکٹر ہے اس کا۔ مثال کے طور پر ان کی تنخواہ ہے، ان کی سیلری کا مسئلہ ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری
اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب اگر کوئی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اپنا کام بھی ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا اور صرف سیلری کا ہی مطالبہ کیے جا رہا ہے کہ میری سیلری دے دیں۔ بھائی تمہارے ذمہ جو کام تھا وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ تو اب اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ہائر کیا ہے، اب اس نے اپنا وہ کام کر لیا ہے تو اس کو پیمنٹ اس کی کر دو، اور جو آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں آپ کو اس پروجیکٹ کے 1,00,000 روپے دوں گا اور پروجیکٹ اس نے مکمل کر لیا، اب آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے، یا 50,000 روپے دے رہے ہیں یا 60,000 دے رہے ہیں کہ یار باقی میرے پاس نہیں ہے، اور آپ نے ایگری کیا تھا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اوور ٹائم لے رہے ہیں، ایکسٹرا ٹائم لے رہے ہیں اس سے، اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 5 بجے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ آج 7 بجے تک رک جائیں، تو 7 بجے تک رکنا یہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہے تو رکے چاہے نہ رکے، یا تو آپ اس کو روکیں اور اس کو پے کریں کہ بھائی میں آپ کو روک رہا ہوں لیکن میں آپ کو اوور ٹائم دوں گا، ٹھیک ہے آپ روک لیں اس کو، لیکن آپ اس کو روک بھی نہیں رہے، کچھ پیسے پے بھی نہیں کر رہے، روک بھی رہے ہیں، اور نہ رکے تو آپ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو ہائر کیا، کسی کو آپ نے کسی کام پہ رکھا، اب وہ اپنی سیلری پوری لے رہا ہے، کام نہیں کر رہا، آپ نے اس کی جے ڈی بتا دی کہ بھئی یہ آپ کی جے ڈی ہے، یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، اب 5 میں سے 2 کام کر رہا ہے، 3 نہیں کر رہا، 3 کر رہا ہے، 2 نہیں کر رہا، تو یہ جو ملازم ہے یہ بھی اپنے سیٹ پر ظلم کر رہا ہے،